سارے بھائی آپ کی توجہ دلواتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے اپنی زندگی میں اتحاد مسلمین جو ہے نا وہ بچپن میں دیکھا ہوگا، جہاں میں ذاتی طور پہ اہل تشیعوں کی مجالس کو بھی اٹینڈ کرتے تھے. کبھی خوف نہیں آتا تھا کہ کوئی آپ پہ چھاپ لگائے گا. نیازیں بھی کھاتے تھے، نیازوں کے اوپر کبھی کوئی دو رائے بھی لوگوں کی نہیں ہوئی تھی. بم دھماکے ہم نے نہیں دیکھے تھے، کڈنیپنگ فار رینسم ہم نے نہیں دیکھی تھی. ہم نے موٹر سائیکلوں پہ اسکوٹروں پہ چلتے ہوئے عورتوں کی بالیاں کھینچتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا تھا. کسی کی بھی ماں ہو اس کی توقیر، اس کی عزت جو تھی وہ اپنا معیار سمجھا جاتا تھا. کسی کی بھی ماں ہو، کسی کی بھی بہن ہو، اگر وہ عورت جا رہی ہے تو جھکا کے، نظر جھکا کے سلام کر کے گزرتے تھے. بزرگ کی عزت ہوتی. ان ساری چیزوں کو ہم نے زوال پذیر دیکھا ہے. مذہبی تفرقوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اخلاقی میں بھی. میرے خیال میں وہ لوگ اب شاید نہیں رہے جو کسی محفل میں یہ کہہ سکیں کہ سارم یہ غیبت نہ کرو یار. اب وہ زمانہ ڈکلائن جس طرح کر رہا ہے، کیا ہم اس ڈینائل میں ہیں کہ ہم مجموعی طور پہ ٹھیک ہیں؟ بلال بھائی 100% صحیح کہا آپ نے. آپ کہے جا رہے تھے، میں اپنے دماغ کو اس زمانے دور سے گزارتا چلا جا رہا تھا کہ کیا تھے ہم اور کیا ہو گئے. لیکن بلال بھائی اگر اس میں یہ دیکھیں نا کہ بگاڑ کی کہاں سے آئی ہے، بگاڑا ہم نے ہی ہے. بگاڑ آئی ہے پہلے تو یہ مان لیں، بالکل آئی ہے. ہر طبقے میں آئی ہے، ہر طبقے میں آئی ہے اور بہت بگاڑ آئی ہے. لیکن جہاں نہیں آئی نا وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہے. وہ اپنی عزتوں کو سنبھال کے چھپا کر کے پیچھے ہو کر کے بیٹھ گئے. وہ اگر آگے آتے ہیں تو با خدا بلال بھائی ہم ہی بڑے ترم خان جو بنے گھومتے ہیں نا، ہم ان کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم بھی اسی تیزی کی مارکیٹ میں بھاگے جا رہے ہیں. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اگر ہم نے ہاتھ پکڑا تو ہم بھی پیچھے رہ جائیں گے، تو اس کا ہاتھ پکڑو جو لے کر. اچھا مجھے بات بتائیے ایمانداری سے، یہ تینوں سے سوال ہے. جس ملک میں ایک نیا پیدا ہوا بچہ ایک قطرہ دودھ نہ پی سکتا ہو اصلی سوائے ماں کے، بالکل صحیح ہے، اس معاشرے میں ہم کہیں کہ دین پروان چڑھ رہا ہے. نہیں بالکل. جس اسٹور کا نام جو ہے وہ آپ نے اسلام کے نام پہ رکھا ہو اور اس کے اندر بلیک ہو رہی ہو کووڈ کے درمیان، تو آپ کہیں کہ یہ ایک چیدہ ہے. بلال بھائی اس کا میں آپ کو جواب دوں، بہت چھوٹا سا جواب نے بات کہی. دین ہے کیا؟ پاکستانیت ہے کیا؟ ابھی میں ترکی گیا ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا میں کون سا ترم خان ہوں، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کوئی بھی نہیں جانتا تھا. صرف ادھر جاتے تھے سامان بانٹتے، جب کوئی پوچھتا تھا بتاتے تھے پاکستان سے ہیں تو کیا واہ واہ ہوتی تھی. وہی ہمارے پاکستان کی عزت ہے، وہی ہمارے دین کی عزت ہے. ہم نے اپنے عمل سے دین کو بتانا ہے. دین میں کیا ہے وہ سب ہم کو بھی پتا ہے. لیکن ایک بات اور بتائیں، دیکھیے ہمارے ہاں سگنل توڑنا جو ہے نا یہ بڑائی ہے، یہ بڑا پن ہے کہ میں سگنل توڑ سکتا ہوں. جب آپ ٹرکی گئے تو وہاں پہ جس نے سودا لے لیا تھا اور آپ کو نہیں پتا تھا، اس نے آپ سے دوبارہ نہیں لیا. اس نے کہا میں لے چکا ہوں. جو لینے آیا اس نے صرف اتنی چیز لی جتنی اس کی ضرورت تھی. جو آپ زائد دے رہے تھے وہ آپ نے نہیں لی. ہم یہاں پہ صرف چیزوں کو زائد نہیں لیتے، ہم اپنی جانیں جو ہے وہ فنا کر دیتے ہیں. اور چیز کی لوٹ کے اوپر چیز جو ہے وہ میرے لیے آ رہی ہے لیکن میں راستے میں اس پہ ڈاکہ ڈال دوں گا، پھر میں مولوی سے فتویٰ لوں گا کہ لیکن کیونکہ آ میرے لیے رہی تھی اس لیے وہ ڈاکہ جائز ہے. اب یہ ذہنی زوال مجھے لگتا ہے اس قدر آ چکا ہوا ہے کہ اس میں زبیر جیسے لوگ شامل ہیں باقاعدہ ان لوگوں کے تحفظ کے لیے جو دین کے نام پہ اخلاقی جرائم جو ہیں وہ کر رہے ہیں. دیکھیں بلال بھائی اس کے لیے اگر ہم اس میں جائیں نا دینی طور پہ، تو میرے خیال ہے ہر مسجد ہر کسی کے لیے کھول دینی چاہیے. کسی مسجد میں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. نماز کی بات کر رہے ہیں یا نہیں نماز کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو آپ میں کہتا ہوں نماز کے بغیر بھی کھولنی چاہیے. یہ جو لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں ان کو مساجد کے اندر کام لگائیں. میں بھی یہی کہتا ہوں مسجد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 5 ٹائم گئے نماز پڑھی اور گھر آ گئے. آپ مسجد کا گھر اللہ کا گھر ہوتا ہے. ہم نے تو ایک چیز نوٹ کی ہے کہ شہروں کی مسجدیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تعصب کی نگاہ سے نہ دیکھتے ہوں، بہت ساری جگہوں پہ نہیں بھی دیکھتے. ایک پیٹرول پمپ کی مسجد ایسی ہے جو واحد اللہ کا گھر لگتی ہے، سب چلے آتے ہیں. خدا کی مسجد ہے جہاں بالکل صحیح بات ہے. پیٹرول پمپ پہ واحد مسجد ہے جہاں پہ سارے جا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے یار، شرم سے مر نہ جائیں پھر بھی ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں. زبیر بھائی یہ سارا معاشرہ ایک چیز میں سوری ایک بات اور کلیئر کر لوں کہ اس میں سب جگہ ایسا نہیں ہے. بہت ساری مساجد یہ پتہ کیوں کہنا پڑتا ہے، بہت ساری مساجد میں ایسا نہیں بھی ہوتا. وہ .0 وہاں پہ نہیں ہوتا
نہیں پاکستان کی بات مدینے کریں, میں بھی جائیں وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا. خود ہی ایک بات کی ہے, خود ہی اس کی رد کر رہے ہیں. اب ہم نہیں کیا نہیں پاکستان کی صرف ہم بات کریں. نہیں میں تو چپ کر کے بیٹھ جاؤں تو بہتر ہے. نہیں نہیں آپ بلال بھائی جو ہے نا, فرحان بلال بھائی بھائی ہے, ہمیں مان لینا آپ چاہیے. جو ہے نا وہ بندے کو مقدمہ بیان نہیں کرنے دیتے, لا الہ سن لیتے ہیں, الا اللہ سنتے نہیں ہیں آپ, ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں جو ہے نا اس دفعہ بھی اچھا میں آپ کی اپنا محمد رسول اللہ تک بات سنوں گا, آپ مجھے سنائیں. علی ولی اللہ تک سناؤں گا. علی ولی اللہ تک سنائیں. اچھا بلال بھائی بات پتہ کیا ہے, دیکھیں میں 2 منٹ اگر مجھے صرف دے دیں. بات یہ ہے کہ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اہل بیت علیہم السلام, اصحاب پیغمبر, یہ اور وہ معاشرہ آئیڈیل ہے. ٹھیک ہو گیا. اس زمانے کے حساب سے ہم آگے چلتے ہیں تو آج کے زمانے میں جب پہنچتے ہیں آئیڈیل کو دیکھیں گے تو بہت دور ہو چکے ہوئے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج کے زمانے کے حساب سے دیکھیں تو آج کے زمانے میں جو معاشرے موجود ہیں, ہمارا اسلامی معاشرہ کچھ ویلیوز رکھتا ہے. جب ہم کہیں گے کہ یہ زوال کی بدترین نہج پر پہنچ چکا ہوا ہے, ہم نے نگلیکٹ کر دیا, تو پھر اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم انکریج کرنے کی بجائے ڈسکریج کر رہے ہیں کہ یہاں پر تو مولوی بھی نمبر 2 ہیں, یہاں پر میڈیا بھی خراب ہے, یہاں پر بیوروکریٹس بھی خراب ہیں, یہاں پر اسٹیبلشمنٹ بھی, یہاں پر حکومتیں بھی, یہاں پر پڑھے لکھے بھی منافق ہے, یہاں پر خیرات دینے والے بھی جو 2 نمبری کرتے ہیں, ریاکاری کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے اللہ رب العزت نے قصص الانبیاء کو قرآن کے اندر کیوں بیان کیا؟ یہ رول ماڈل ہیں آپ کے لیے. تو ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ ہمارے رول ماڈل سارے آپ نے تباہ کر دینے ہیں, تو پھر ویسٹرن رول ماڈل ہوں گے. ہم آٹومیٹکلی بیٹھ کر یہاں پر جو تعریفیں کرتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک سچائی کی وجہ سے, ایمانداری کی وجہ سے, اور 4 اور چیزوں کی وجہ سے. پیکج ڈیل ہے. میں نے اگر اپنے بچے کو ایک گورا رول ماڈل دے دیا نا, وہ صرف 4 پنیر رکے گا, 40 پر جائے گا, وہ دین کی بھی نہیں سنے گا. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر خرابی نہیں ہے اور یہاں پر ستے خیراں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ بات کریں تو اتنا ایکسٹریم پر نہ چلے جائیں. ہاں یہ بات کریں یہاں پر خرابی ہے, اور اسپیسیفائی کریں سارا دینی طبقہ خراب نہیں ہے, اور جتنے طبقات کی میں نے بات کی ہے سارے کے سارے خراب نہیں ہیں. اچھا لیکن پرابلم کیا, جو میں نے مقدمہ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر جو مذہبی طبقہ ہے, مسجد, ابھی بات یہی ہوئی نا کہ مسجد کو یہ ہونا چاہیے. مسجد میں بیٹھا ہوا پاکستان کے اندر امام مسجد یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی ذمہ داری ہے محلے داروں کی طرف. وہ کہتا ہے جو میری مسجد میں آیا ہے اس کو میں نے پڑھانا, بات ختم. اور جو میڈیا والے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کیا کام ہے؟ وہ بیٹھے ہوئے ہیں صرف علماء کو نیچا دکھانے کے لیے, ممبر کو تباہ کرنے کے لیے, اور ہر چیز ان پر ڈالنے کے لیے. تو بیچ میں ہمارا کردار کیا؟ ہم یہ کہ کہیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا, اس کی یہ برائی ہے, یہ اس کی اچھائی ہے. اب اگلی بات, آئیڈیل کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام, سبحان اللہ, بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ, میں اپنے جد رسول خدا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. آج امت کی کون بات کرتا ہے؟ ابھی آپ نے کہا نا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اعلان نہیں ہو رہا تھا, اور ابھی ندوی صاحب کی ہم نے تعزیت پیش کی ہے نا. وجہ پتہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر فرقہ اپنے عالم کو اون کرتا ہے, دوسرے کو نہیں کرتا. امت کی بات تو کرے نا پہلے بیٹھ کر. فرقہ واریت تو ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہے. یہ مسجد آپ نے ڈھونڈ کے جو ہے ایک پٹرول پمپ کی مسجد کی جو ہے وہ بات کی ہے, ایسا ہونا چاہیے. تو یہاں پر بیٹھ کر دیکھیں کیا ہے, ہم نے رول ماڈل ختم کر دیے لڑ کے. جن کو میں مقدس سمجھتا ہوں آپ اس پر تنقید کر دیتے ہیں, جن کو آپ مقدس سمجھتے ہیں میں تنقید کر دیتا ہوں. تاریخ کے اندر ہمارے پاس رول ماڈل کون ہے؟ مجھے یہ بتائیے. آج کون سا رول ماڈل ہے ہمارے پاس؟ بلال کتب صاحب کو میں کو رول ماڈل ہے, 100 مخالف آپ کے نکل آئیں گے. اور یہاں پر بیٹھ کر مولویوں کے متعلق تو ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ جو آپ کرتے ہیں تو وہ الحمدللہ رب العالمین. وہاں پر تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے کے سارے مدارس اور سارے کے سارے علماء. تو میں صرف یہ بات کرتا ہوں, اور ماشاءاللہ زبیر صاحب نے بڑی پیاری بات کی. ایک وجہ قرآن سے دوری ہے, اگلی وجہ رول ماڈلز کی خرابی ہے, تیسری وجہ یہاں پر سسٹم نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. میں مثالیں دوں گا نا بڑی دور چلی جائے گی. آج کے نعت خان کو کون سا فیشن کرنا چاہیے؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ وہ رول ماڈل ہے ہمارا, اس کی اپنی مرضی ہے, جو ٹوپی پہنے, جو کرتا شلوار پہن لے, جو کر کے آ جائے, تو ختم کر دیے نا آپ نے. آج کیا ہے کہ مولانا جو ہے اس کی اپنی مرضی ہے, وہ بیٹھ کر ممبر پر کیا ڈسکس کرتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ میرے فالوورز یوٹیوب کے اوپر زیادہ آ رہے ہیں, وہ جو جوک چاہے سنا دے جناب, جو ہے نا اس کو شہرت مل گئی تو بات ختم. کون سا چیک اینڈ بیلنس ہے؟ اور ایک غریب عالم دین بیٹھا ہوا مسجد کے اندر اور گاؤں کے اندر, وہ بیچارہ چھوٹی سی تنخواہ لے کر تقویٰ پرہیزگاری کی بات کرتا ہے 50 لوگوں کو, وہ آپ کو نظر نہیں آتا. وہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ وہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر نہیں ہے.